میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کھجوروں کا اتوار ہے۔ اسی کے ساتھ ہم پاک ہفتہ شروع کرتے ہیں، یعنی آج ہم لتوریائی سال کے اہم ترین موسم میں داخل ہوتے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جس میں ہم اپنی نجات اور مخلصی پاتے ہیں۔ پاک ہفتے کا آغاز روزوں کے چھٹے اتوار سے ہوتا ہے، جسے ہم کھجوروں کا اتوار یا خداوند کی عزیت کا اتوار بھی کہتے ہیں۔ اس ہفتے میں ہم نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کی یاد مناتے ہیں، بلکہ مسیح میں اپنے مرنے اور مسیح میں اپنے جی اٹھنے کو بھی یاد کرتے ہیں، یعنی ہم کس طرح مسیح کے وسیلے سے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں، شفا پاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ آج کی لتوریا یعنی کھجوروں کے اتوار کی لتوریا میں ہم دو اہم پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ اول، خداوند کے جلال یعنی خداوند یسوع مسیح کی یروشلم میں شاہانہ داخلے، اور دوسرے، خداوند یسوع مسیح کی اذیت یعنی خداوند یسوع مسیح کی آزمائش، مصلوبیت، موت اور تدفین پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب ہم پاک ہفتہ کی لتوریا میں سنجیدگی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، ایمان میں نشو و نما پاتے ہیں اور شاگردوں کی طرح اپنی ایمانی زندگی میں مضبوطی پاتے ہیں اور یسوع کے شاگرد بنتے ہیں۔ ہم تلاوتوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، جس میں ہم مصیبت زدہ خادم کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اشعیاء نبی کے صحیفے میں 4 اقتباس ایسے ہیں جنہیں علماء غم زدہ خادم کے 4 گیت کہتے ہیں۔ آج کی تلاوت غم زدہ خادم کا 30واں گیت ہے۔ اصل میں یہ گیت اسرائیل کی توقعات کے برعکس مسیحا کو مصیبت زدہ خادم پیش کرتا ہے۔ یہ خادم خدا مصیبت زدہ ہے لیکن فرمانبردار ہے۔ وہ تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کرتا ہے اور مال کے خداوند اس کا مددگار ہے۔ یہ خادم یسوع مسیح کے مشن اور زندگی کا عکس پیش کرتا ہے۔ جماعتی زبور کے یہ الفاظ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اذیت کو گہرے طور پر محسوس کرنے اور اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری تلاوت میں مقدس پولس فلپیوں کے نام خط میں ابتدائی کلیسیا کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ یسوع کون ہے اور وہ کس طرح انہیں گناہوں اور موت سے بچاتا ہے۔ وہ خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو خالی کرتا ہے۔ یسوع غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہوتا ہے۔ وہ حلیم، فروتن اور فرمانبردار خادم ہے۔ آج کی انجیل مقدس کا پہلا حصہ یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کا بیان ہے۔ یسوع کے ساتھ اس کے چاہنے والے لوگ ہیں جو کوہ زیتون سے یروشلم تک تقریباً 2 میل کا پیدل سفر کرتے ہیں۔ یروشلم میں لوگ یسوع کا استقبال کرتے ہیں۔ یسوع اس داخلے سے لوگوں پر کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہی موعودہ مسیح ہے۔ اس کا گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونے سے زکریا نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ دیکھ بیٹی صہیون، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ وہ قوموں کو سلامتی کا مژدہ دے گا، اس کی سلطنت انتہائے زمین تک ہوگی۔ آج کی انجیل مقدس کے دوسرے حصے میں ہم خداوند یسوع مسیح کی اذیت کا تذکرہ سنتے ہیں، جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم
یسوع مسیح کی اذیت پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لیں۔ آج کی انجیل مقدس کے مختلف کرداروں میں اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ کیا ہم پطرس کی طرح مشکل حالات میں یسوع کا انکار کرتے ہیں؟ کیا ہم یہودا کی طرح اپنے اعمال سے یسوع کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یا کیا ہم ہیرودیس کی طرح یسوع کا مذاق اڑانے والے تو نہیں؟ کیا ہم پیلاطوس کی طرح دوسروں کی غلط دلیلوں سے ضمیر کی آواز کو دبانے والے تو نہیں؟ یسوع کو رد کرنے والے تو نہیں؟ اسے صلیب پر چڑھانے والے تو نہیں؟ کیا ہم ان رہنماؤں کی طرح تو نہیں جو سچائی کو چھوڑ کر اپنی انا اور اختیار کے لیے سچائی کو، یسوع کو قربان کر دیتے ہیں؟ یہودی کہاوت ہے، ایک گناہگار کی گناہ آلودہ زندگی پر آسمان روتا ہے اور ایک تائب گناہگار پر آسمان شادمان ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم اذیت کے ہفتہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم یسوع کو اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے دکھوں، موت اور قیامت میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ سال کے اس موسم میں اور خصوصاً ان ایام میں ہم اپنی نجات کے اس عظیم واقعے کو یاد کرتے ہیں جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ جو یسوع نے کیا اس میں شامل ہونے کا تجربہ کریں۔ ہم یسوع سے اپنے گناہوں کی معافی اور نجات پاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر سوچیں اور انہیں تبدیل کریں۔ یسوع نے فرمانبرداری کے ساتھ باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ کیا ہم یسوع کے ساتھ شامل ہیں؟ کیا ہم باپ کے فرمانبردار ہیں؟ کیا ہم یسوع کی سنتے ہیں؟ یسوع مسیح خدا کی بادشاہت لانے کے لیے آیا اور وہ حقیقی بادشاہ ہے جو سلامتی، خوشی اور ہمیشہ کی زندگی انہیں پیش کرتا ہے جو یسوع کی آواز کو سنتے ہیں، جو خدا کی بادشاہت کو قبول کرتے ہیں، جو نیک زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور خدا کا فضل پاتے ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جلال کے بادشاہ غمزدہ خادم کو اپنے دلوں اور اپنے گھروں میں خوش آمدید کہتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں سے اس کی حلیمی، فروتنی اور جلال کی گواہی بنیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔